صدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی سر عرش بار بار، بولیے آئے گئے نبی سر عرش بار بار، سدرا پر جبرائیل کا پر بولتا رہا، سدرا پر جبرائیل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے کانپ گئے تھرا گئے یزیدیوں کے سبھی لشکر و سپاہ، تھرا گئے، بولیے مچل کر، تھرا گئے یزیدیوں کے سبھی لشکر و سپاہ، جب نیزے پر حسین کا سر بولتا رہا، جب نیزے پر حسین کا سر بولتا رہا، زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا، پیارے مولا، پیارے داتا، ختم الرسل، مولا کل دانہ سبل، ہادی عالم، رحمت عالم، جمال یوسف کنعان، ترے ناسے سنبلستان، قرے دیدے نرگستان، زیب نجم و گلستان، بولے مچل کر سبحان اللہ۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، جنہیں وجہ وجود دو جہان کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جنہیں سیاح لا مکان کہا جاتا ہے، جنہیں جانے کائنات کہا جاتا ہے، جنہیں غالیہ حور و غلمان کہا جاتا ہے، جنہیں جانے حور و غلمان کہا جاتا ہے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ عاشقانہ انداز میں، حبیبانہ انداز میں، کریمانہ انداز میں، شریفانہ انداز میں، محبوبانہ انداز میں، عارفانہ انداز میں، کریفانہ انداز میں، عفیفانہ انداز میں، شریفانہ انداز میں، حنیفانہ انداز میں، جھوم جھوم کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدح خانے اہل بیت کہ تم کو مزدہ نار کا، کہ تم کو مزدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا، تم کو مزدہ نار کا، اے دشمنان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت، کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں، کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے مدح خان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور یہ بھی شعر سنیے، حور کرتی ہے عروساں نے شہادت کا سنگار، حور کرتی ہیں عروساں نے شہادت کا سنگار، کہ حور کرتی ہیں عروساں نے شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے، کہ خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوبرو دولہا بنا ہے، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔
اے شباب فصل گل، اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، توجہ ہے آپ لوگوں کی، مزہ آ رہا ہے؟ نہیں مزہ آ رہا پھر بھی سنیے، بولے مچل کر سبحان اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ خشک ہو جا خاک ہو کر، خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، فرات دریائے فرات، یاد کیجئے وہ فرات جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے قریب میں اپنا خیمہ زن ہوئے تھے، اس فرات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، کہ خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص، چل کر بولے سبحان اللہ۔ خاک پر عباس و عثمان، خاک پر وہ منظر یاد کیجئے، وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب خاک پر حضرت عباس لیٹے ہوئے تھے، جب نیزے چل رہے تھے، تلواروں کی بارشیں ہو رہی تھی، تیروں کی بارشیں ہو رہی تھی، وہ منظر یاد کیجئے۔ خاک پر عباس و عثمان ہے علم بردار بھی، خاک پر عباس و عثمان نو علم بردار بھی، خاک پر عباس و عثمان ہے علم بردار بھی، کہ بے کسی اب کون اٹھائے، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور یہ بھی شعر کہ تیری قدرت جانور تک، کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ اور قافلہ سالار کا، بولے مچل کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، کہ قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی۔ یہ گفتگو اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔
اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں تاکہ چند گفتگو ہو جائے اور آپ کا دل مسرور ہو جائے اور آپ یہاں سے جب اپنے گھر کو جائیں تو آپ کے کمرے میں نور ہو جائے سبحان اللہ، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے تو قبروں میں نور ہو جائے۔ تو بولیے مچل کر سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، لیکن عاشقان امام حسین کی یہ چاہت، یہ محبت، یہ عشق، یہ الفت، یہ چاہت دیکھیے کہ اتنی بڑی رات میں اپنی جوانی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ گفتگو کی بنیاد ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر سے کرتے ہیں، اور ایسے سفر سے کرتے ہیں کہ جب سفر شروع ہوا، وہ سفر ایسا سفر کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی خواہش رہتی ہے کہ سفر سے پھر واپس بھی آنا ہے۔ جب کوئی بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پھر واپس بھی آنا ہے، لیکن ایک ایسا سفر ہوا کہ ظاہری طور پر سمجھ میں آتا کہ واپسی ہے، لیکن ہر ایک مسلمان، ہر ایک صحابہ، ہر ایک ایمان والا جانتا تھا کہ یہ سفر آخری سفر ہے۔ یہ سب جانتا تھا کہ یہ سفر ایسا سفر ہے کہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب یزید پلید کا خط آیا، یزید پلید نے اپنی بیعت کے لیے امام حسین کو پکارا اور کہا خط کے ذریعے، اے امام حسین تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لے ورنہ تیری گردن تیرے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دیکھیے، امام حسین کے مراتب و افعال سے، مراتب و اقوال سے، افضلیت سے سب واقف ہے، سب جانتا ہے، لیکن یزید پلید کی ہمت دیکھیے، یزید پلید کی جرات دیکھیے کہ کسے انگلی دکھا رہا ہے، کسے تلوار کی دھمکی دے رہا ہے، امام حسین کو دھمکی دے رہا ہے۔ لیکن امام حسین کی قربت، امام حسین کی محبت پر قربان جائیے، امام حسین کی بارگاہ میں جب خط پہنچا، خط کو دیکھا، آپ نے سنا حضرت کے بیان سے، خط کو فوراً پھاڑا۔ اب یہاں دیکھیے ادھر یزید بادشاہ بنا بیٹھا ہے، بادشاہ کے سامنے کس کی ہمت ہوتی ہے، کس کی جرات ہوتی ہے کہ زبان کشائی کر سکے۔ آپ کہیں گے ابھی دیکھیے کوئی بھی چاہتا ہے مودی کے خلاف بول دیتا ہے، جو جیسا چاہتا ہے بول دیتا ہے، لیکن بتائیے کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرات ہے کہ مودی کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ثابت کر سکے، اپنے آپ کو بے بانگے دوہل کہہ سکے کہ یہ مودی تو برا ہے، تو ایسا کام کرتا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ لیکن قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات و قربت پر، میں راوی کے اختلافات کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی عامل خط نے خط لے کر بھیجے، جب عامل خط لے کر حاضر ہوا، امام حسین نے خط کو لیا اور پھاڑا اور کہا اے عامل خط جا کر یزید کو کہہ دے کہ امام حسین خاندان نبوت کا چراغ ہے، جنت کا ایسا پھول ہے کہ یہ پھول کسی دوسرے کے باغ میں کھل نہیں سکتا۔ امام حسین اپنی گردن تو دے سکتا ہے، لیکن امام حسین کا یہ ہاتھ یزید پلید ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور شجاعت پر قربان جائیے۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید پلید ظاہری شخصیت بادشاہی، اپنی شخصیت بادشاہی پر، اپنی بادشاہی پر فخر کر رہا ہے۔ جانتے تھے امام حسین کہ یزید پلید خاموش نہیں رہے گا، حملہ آور ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا، مدینہ منورہ پر حملہ کرے تھا۔ یہ خوف تھا امام حسین کو، یہ خوف تھا کہ حملہ آور ہوگا۔ امام حسین اس خوف کی وجہ سے، کس خوف کی وجہ سے؟ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں جب یہاں جنگ ہوگی تو مدینہ منورہ پر ناپاک خون بہے گا۔ اس خوف کی وجہ سے، نہ کسی اور خوف کی وجہ سے، نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف، نہ اولاد کا خوف، اس خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس خوف کی وجہ سے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا کہ اس مدینہ منورہ میں کہیں ناپاک خون نہ بہنے لگے، یزیدیوں کا خون نہ بہنے لگے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ مدینہ منورہ وہ بارگاہ ہے، مدینہ منورہ کی زمین ایسی مقدس سرزمین ہے جہاں امام حسین کے نانا جان یعنی ہمارے نبی علیہ السلام چلا کرتے تھے، جہاں ہمارے نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں۔
امام حسین کو کب گوارا ہوتا کہ اس زمین پر جہاں ہمارے نبی کے قدم اطہر پڑے ہوں وہاں پر یزیدی پلیدوں کا خون پڑے؟ اس خوف کی وجہ سے مختصر میں بیان کرتے ہوئے میں چلوں گا، اس خوف کی وجہ سے امام حسین اپنے محبین، اپنے گھر والے کو لے کر نکل گئے۔ کہاں نکلے؟ آپ نے بیان سنا، مکہ معظمہ کی طرف نکل گئے، مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مختصر الفاظ میں چلوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے گفتگو سنی کہ کوفیوں کے خط آنے شروع ہو گئے۔ یہ سارے معاملات آپ نے سنا۔ میں ڈائریکٹ کربلا کی سرزمین پر جاتا ہوں، چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ایسے منظر کو جب آپ سنیں گے اور اس کا تصور اپنے ذہن میں لائیں گے تو حقیقت بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد مومن جس کے دل میں ادنا برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی امام حسین کی محبت ہوگی تو وہ فوراً اپنی زبان سے یا حسین کا نعرہ لگا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہنچ گئے۔ کربلا کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد امام حسین نے دیکھا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے۔ امام حسین نے دیکھا تعداد کم ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا کہ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تمہیں اجازت ہے، جو بخوشی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ امام حسین نے بیان کر دی محبانوں، امام حسین نے کس طرح کا جواب دیا تھا، اے امام حسین، ہم آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک پہنچے، مکہ معظمہ سے کربلا کی مقدس سرزمین تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ ہمیں کب گوارا ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے امام حسین جب کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پر پہنچے تھے تو تم نے کیا اپنے حسین کا ساتھ دیا تھا، تو ہم میدان محشر میں اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے وہی پانی امام حسین نے کہا تھا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بولیے، امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ سکتے۔ امام حسین کے ساتھی کا یہ عالم۔ آئیے آپ کو ایک اور آپ کیا جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ مومن کے ساتھ ساتھ مومنہ کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ آپ کے درمیان، آپ کے معاشرے کے درمیان یہ اقوال، یہ باتیں بہت زیادہ مشہور ہے، چاہے وہ مشہور ایسے ہی عرفی ہو یا کسی لحاظ سے ہو کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جیسی بھی طریقے سے مشہور ہو، لیکن آج میں اسے ثابت بھی کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی موجود ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں موجود ہے، بیویوں میں حضرت ام روبہ بھی موجود ہے، بیویوں میں حضرت شہربانو بھی موجود ہے۔ شہربانو کے بارے میں آپ جانتے ہیں شہربانو کون ہے، شہربانو کیسی عورت ہے؟ حضرت شہربانو کے بارے میں چند گفتگو سن لیجئے۔ حضرت شہربانو ایک ایسی خاتون ہے، ایک ایسی عورت ہے، ایک ایسی عابدہ ہے، ایک ایسی زاہدہ ہے، ایک ایسی پاکیزہ ہے، ایک ایسی منیفہ ہے، ایک ایسی عابدہ ہے، ایک ایسی راکیہ ہے، ایک ایسی ساجدہ ہے کہ حضرت شہربانو وہ بادشاہ کی بیٹی ہے جو پورے ایران پر حکومت کیا کرتا تھا، پوری بادشاہیت پر، ایران پر پوری حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ ایران کی بیٹی شہربانو ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو قیدی بن کر، کنیز بن کر مدینہ منورہ میں آئی۔ قربان جائیے اسلام کی عظمت اور رفعت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بادشاہ کی صاحبزادی ہے، شہربانو ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو بادشاہ کی بیٹی ہے، تیرے مراتب کے مطابق تجھے وہ حکم، تمہارے مراتب کے مطابق تجھے مرتبہ دیا جائے گا، تجھے کنیز بنا کے رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، تو جس مرتبے پر فائز ہے اتنا بڑا تجھے مرتبہ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تو علی کے بیٹے حسین سے شادی کرے گی؟
سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ چل کر بولیے سبحان اللہ. کیا تو علی کے بیٹے حسین سے شادی کرے گی؟ کیا تو اس سے راضی ہے؟ تو آپ قربان جائیے. حضرت شہربانو اس وقت امام حسین کو دیکھا نہ تھا, امام حسین کو جانا نہ تھا. حضرت شہربانو نے کہا یہ زندگی ایسی ویسی زندگی نہیں ہے. حضرت شہربانو نے جواب دیا کہ پوری زندگی کنیز بن کر تو گزار سکتی ہوں, لیکن کسی کی بیوی نہیں بن سکتی, کسی کی بیوی نہیں بن سکتی. یہ بات ابھی ذہن میں رکھیے گا, کسی کی بیوی نہیں بن سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے راضی کرنے کے لیے تشریف لائے, پوچھا کیا تیری رضا ہے؟ جب یہ پوچھا کہ تیری رضا ہے تو اس کے دل میں تھوڑی سی تبدیلی آئی اور پوچھا کیا اسلام میں عورتوں سے بھی اجازت دی جاتی ہے شادی کے لیے؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیٹیوں سے پوچھتے نہیں ہیں, جہاں چاہیں جیسے چاہیں فکس کر دیے. مجبوری, بیٹی کی مجبوری, اسی وجہ سے بیٹیاں غلط قدم بھی اٹھاتی ہیں. یہ ضروری ہے, اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹیوں سے اجازت لیں, بیٹی راضی ہو تب شادی کروائیں. اسلام چاہتا ہے, کیونکہ اسلام کے ایک ایک بات پر شامل ہے, ایسی ایسی حکمت شامل ہے کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی. اب حکمت یہاں سمجھ میں آئے گی. جب حضرت عمر نے حضرت شہربانو سے پوچھا کیا تم اجازت دیتی ہو کہ تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے حضرت علی کے بیٹے سے؟ تو حضرت شہربانو سے جب کنیز ہونے کے باوجود, غلام ہونے کے باوجود جب پوچھا تو حضرت شہربانو نے کہا کہ جب راضی کی بات ہے, رضا کی بات ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابہ کو بھیجا حضرت علی کے پاس. حضرت علی کے پاس جا کر عرض کیے اے حضرت علی, بادشاہ ایران کی بیٹی شہربانو ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے؟ حضرت علی نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت عمر ہی نے بھیجا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین کا جب یہ ارادہ ہے تو حضرت علی کا ارادہ کیسے بدل سکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا امام حسین کے پاس جائیے, امام حسین کو لے کر جائیے, امام حسین کو دکھائیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربت, امام حسین کی رفت پر قربان جائیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت شہربانو کے سامنے پیش کیا گیا, حضرت شہربانو وہی شہربانو ہے, اس طرح شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارا کرتی تھی کہ کبھی بھی سوکھی روٹی نہیں کھائی تھی, کبھی بھی اپنے آپ میں کبھی غریبی نہیں دیکھی تھی, کبھی بھی نرم بستر کے علاوہ کہیں آرام نہیں کیا تھا. لیکن شہربانو کی قربت, شہربانو کی محبت پر قربان جائیے. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے پیش کیا گیا, حضرت شہربانو کی نظر جب امام حسین پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی, یہ تو وہی نوجوان ہے جسے میں نے اپنے خواب میں 1000 سے بھی زائد مرتبہ دیکھا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن شہدانے کربو بلا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی شہربانو پکار اٹھی, یہ وہ نوجوان کا چہرہ ہے, یہ وہی چہرہ ہے جسے میں اس حالت میں دیکھا کرتی تھی جب میں بستر استراحت پر, جب میں نرم بستر پر, نرم گدے پر آرام کیا کرتی تھی. ایسے عالم میں نے خواب میں کئی مرتبہ, ایک مرتبہ نہیں بلکہ 1000 سے بھی زائد مرتبہ خواب دکھانے والے نے یعنی پروردگار نے اسی چہرے کی زیارت کروائی تھی. میں سمجھ گئی کہ ایران کیوں فتح ہوا, میں سمجھ گئی کہ میں یہاں کنیز کیوں بنی. بات واضح ہو گئی. حضرت شہربانو نے پکار کر کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ میں امام حسین سے نکاح کر لوں. امام حسین کی نکاح میں آئی, امام حسین کی نکاح میں حضرت شہربانو بادشاہ کی بیٹی ہے, خواب میں ہزاروں مرتبہ امام حسین کو دیکھ چکی تھی, دیکھتے ہی پہچان لی یہ تو وہی نوجوان کا چہرہ ہے. وہی شہربانو آج کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں امام حسین کے ساتھ موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے شہربانو, اے میری بیوی پاکیزہ عابدہ زاہدہ راکیہ, تو بادشاہ ایران کی بیٹی ہے, تم میری خوشنودی کے لیے تم مجھے دیکھ کر اپنی بادشاہیت, اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر تم میرے پاس آئی, کنیز بن کر آئی. تو نے کس طرح زندگی گزاری میں اس کا تصور نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں پیٹ بھر کر روٹیاں نہیں کھائی. شہربانو سے عرض کرنے لگے امام حسین, اے شہربانو
ابھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں ابھی اجازت ہے کہ تم چھوٹے بچے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤ اور آرام کی زندگی گزارو، آرام کی زندگی گزارو۔ امام حسین شہربانوں سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے، شہربانوں آج تک میں نے تمہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا، تو اپنی آرام کی زندگی جانتی ہے، لیکن آرام کی زندگی چھوڑ کر تم میرے پاس آئی ہے۔ میرے پاس تو جب سے آئی ہے میں نے پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا نہیں کھلایا، میں نے تمہیں آرام بستر پر آرام نہیں کروایا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت امام حسین کا فرمانا تھا۔ حضرت شہربانو پکار اٹھی، اے میرے سرتاج، جب میں ایران کی شہزادی تھی لوگ مجھے بادشاہ ایران کی بیٹی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن آج کربلا کی تپتی ہوئی صحرا پر جب آپ شہید ہوں گے تو میدان محشر میں قیامت تک لوگ مجھے یہ کہہ کر پکاریں گے کہ امام حسین کی بیوی شہید کی بیوی شہربانو ہے، میں وہاں بادشاہ کی بیٹی کہلاتی، میں بادشاہ کی بیٹی کہلاتی۔ اگر بادشاہ کی بیٹی ہونے کی حالت میں انتقال ہو جاتا تو میدان محشر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی ہے، لیکن میدان محشر میں حاضر ہونے کے لیے میں اب اس قابل ہو چکی ہوں کہ جب میدان محشر میں حاضر ہوں گی تو یہ اعلان کیا جائے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ آج میدان پلسرات سے ایک ایسی سواری گزرنے والی ہے، ایک ایسی سواری گزرنے والی ہے جو فاطمہ الزہرا، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کی بہو گزرے گی میدان محشر میں۔ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ یہ مرتبہ مجھے اس وقت ملا جب میں آپ کی بیوی بنی، یہ مرتبہ شاہ ایران کی بیٹی بننے سے مجھے نہیں سبحان اللہ، ملتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جسم شہداء کرب و بلا، شاہ ایران کی بیٹی کے شہربانو، حضرت شہربانو نے کہا کہ میں میدان محشر میں فخر کے ساتھ میں اپنے منہ کو دکھا سکتی ہوں، پیارے حبیب کی بارگاہ میں پیش ہو سکتی ہوں، لیکن میں اگر شاہ ایران کی بیوی، شاہ ایران کی بیٹی رہتی تو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ میدان محشر میں مجھے اسلام سے پکارا جائے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہے امام حسن اور امام حسین، امام حسین کی بیوی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی شہربانوں کہ آپ کا ساتھ ایسے مقام پہ چھوڑ دے جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہو۔ تو شہربانوں نے بھی پکار کر یہ جواب دے دیا کہ جان تو دے سکتی ہے شہربانوں، لیکن آپ کا ساتھ، بولیے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بیوی کی محبت دیکھیے، یہ بیوی کی محبت کہ شوہر کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی، کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتی، مصیبتیں برداشت کر لی۔ اور یہ واقعہ اس دن کا واقعہ ہے، 10ویں رات ہے، 7ویں رات ہی سے، 7ویں دن ہی سے پانی بند، دانا بند، کھانے کو کوئی سامان نہیں، پینے کو کوئی سامان نہیں، ایسی حالت میں بھی کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ قربان جائیے امام حسین کے محبین پر، قربان جائیے ان کی عظمت پر کہ کسی بھی حالت میں مصیبت و علام ہزاروں ہوں لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میدان کارزار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے، سبحان اللہ۔ امام حسین 60 میں چل رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں ہیں۔ اب وہ تاریخ، وہ دن آ گیا کہ اب پورا فیصلہ ہونے والا تھا، اب جنگ ہونے والی تھی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے کربلا کی مقدس سرزمین پر آئے تھے اس وقت سے لے کر نصیحت پہ نصیحت کر چکے، نصیحت پہ نصیحت کر چکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے مقابل، یزیدی کے سامنے، یزیدی لشکر کے سامنے، یزید کے لشکر کے سامنے جب موجود ہوئے، کھڑے ہوئے، کہ امام حسین پھر اتمام حجت کے لیے امام حسین نے نصیحت فرمائی، ہر حالت میں نصیحت فرمائی کہ شاید کسی کے دل میں اثر ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا، لوگوں کیا تم مجھے بھول چکے ہو؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں وہی نواسہ ہوں جسے نبی معظم نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا تھا؟
کیا تم مجھے بھول چکے ہو کہ میرے نبی نے ہماری گردن کو چوما تھا؟ میں وہی حسین ہوں جسے نبی اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر عیدگاہ لے کر جایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں کہ جسے نبی اپنے جسم اطہر سے نکلا ہوا تھوک لعاب دہن امام حسین کے جسم اطہر میں ڈالا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں۔ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ، مجھے جانے دو۔ بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو تیرے کہنے پر یہاں آیا تھا، تو نے خط پہ خط بھیجا، خط پہ خط بھیجا، تیرے کہنے سے آیا، تیرے کہنے پر آیا، لیکن آج تو مجھ سے انکار کر رہا ہے، مجھ سے منحرف ہو چکا ہے۔ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے تمہیں کئی تکلیف پہنچائی ہے؟ بتاؤ کیا میں نے تم پر نیزہ چلایا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے بدعہدی کی ہے؟ کیا میں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ بتاؤ کیا میں نے تمہارے ساتھ دغا بازی کی ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ہی رہے تھے کہ ادھر سے ایک بدبخت آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا، حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امام حسین، کیا تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے؟ میں جانتا ہوں تو کون ہے، کہ تو نے اپنے خیمے کے ارد گرد گڑھے کھود دیے ہیں، خندقیں کھود دی ہیں۔ امام حسین نے حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے تین طرف خندق کھود دیے تھے، گڑھے کھود دیے تھے اور آگ جلا دی تھی، اس خوف سے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، کوئی دائنے سے حملہ نہ کر دے، کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے۔ امام حسین کے سامنے مالک بن عروہ حاضر ہو کر کہنے لگا، اے حسین، تو وہ شخص ہے کہ تو نے اپنے ہی ہاتھ سے جہنم میں جانے سے پہلے دنیا ہی میں اپنی آگ تیار کر لی۔ امام حسین کو یزید پلید کا یہ محب کہہ رہا تھا۔ امام حسین کو جلال آیا، امام حسین نے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھائی اور فرمایا، مولا، اس نے حسین کو جہنمی کہا، مولا حسین کو آگ میں جلانے کی بات کی، مولا اسے دنیا ہی میں سزا دے۔ امام حسین کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑا بدک گیا، گھوڑے کا بدکنا تھا، اس کا پاؤں رکاب پہ پھنسا، رکاب پر پھنسنا تھا، سر نیچے پٹکایا، پاؤں رکاب پر پھنسا، گھوڑا دوڑتا ہوا دوڑتا رہا، سر کو پٹکتا رہا، آخر کار اسی خندق پر جلتی ہوئی آگ پر مالک بن عروہ کو پھینک دیا، مالک بن عروہ کو پھینک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی کرامت دیکھ کر یہ بدبخت کے سینے پر اس وقت بھی کوئی اثر نہیں ہوا کہ امام حسین کی جیتی جاگتی کرامت کو دیکھ کر اس کے سینے پہ یہ اثر نہیں ہوا کہ امام حسین حق پر ہیں، امام حسین نواسۂ رسول ہیں کہ زبان کھول دے تو وہ فوراً پوری ہو جایا کرتی ہے، لیکن کسی بدبخت کو یہ نصیحت حاصل نہیں ہوئی، گستاخی پہ گستاخی کی، گستاخی پہ گستاخی کی، آخرکار جنگ شروع ہو گئی۔ میدان کارزار میں امام حسین کے ساتھی آنے شروع ہو گئے، سوٹ میں چل رہا ہوں، امام حسین کے محبین شہید ہونے شروع ہو گئے، امام حسین کے محبین شہید ہوتے جا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین شہید ہوتے جا رہے ہیں، کبھی علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، کبھی علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، کبھی قاسم شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون محمد شہید ہو رہے ہیں، کبھی عبداللہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی مسلم شہید ہو رہے ہیں، کبھی مسلم بن عقیل کے خاندان والے شہید ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کار امام حسین کی باری آئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی آخر کار میدان کارزار میں اتر ہی گئے، سامنے دیکھا کہ سامنے بھائی کی قربانی کی جا چکی ہے، شہادت بھتیجے کی ہو چکی ہے، بھانجے کی شہادت ہو چکی ہے، علی اصغر نے گود پر دم توڑ دیا ہے، علی اکبر نے گود پر دم توڑ دیا ہے، عباس نے سینے لگا کر دم توڑ دیا ہے، سارے خاندان والوں نے دم توڑ دیا ہے۔ امام حسین اب میدان کارزار میں اتر جائیے، امام حسین کی دلی تمنائی کو دیکھیے، دل کی آرزو کو دیکھیے، ایسی حالت میں بھی امام حسین جب میدان کارزار میں اترے، یزیدیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، یزیدیوں میں ابھی بھی کہتا ہوں قربان جائیے امام حسین کی عظمت پر، میں ابھی بھی کہتا ہوں یزیدیوں میں نے تمہارے لیے جوان قاسم کو قربان کر دیا، میں نے تمہارے لیے 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر دیا، ابھی بھی تمہارا دل کیا نہیں بھرا، ابھی بھی وقت ہے،
ہے کہ تم نے میرے خاندان والے کو شہید کر دیا، ابھی بھی وقت ہے، پھر جاؤ، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تم نے جو میرے خاندان والے کو قتل کیا ہے یہ قتل مومن ہے۔ تم نے عباس کو قتل کیا، یہ قتل مومن ہے۔ تم نے قاسم کو قتل کیا، یہ قتل مومن ہے۔ تم نے علی اکبر کو قتل کیا، یہ قتل مومن ہے۔ تم نے عبداللہ کو قتل کیا، یہ قتل مومن ہے۔ تم نے لوگوں کو قتل کیا، میرے محبین کو قتل کیا، یہ سب قتل مومن ہے۔ لیکن جب تم مجھے قتل کرو گے، مجھے شہید کرو گے، اب یہ قتل مومن نہیں ہوگا، قتل دین ہوگا۔ اگر تم مجھے شہید کرو گے یہ قتل مومن نہیں ہوگا بلکہ قتل دین ہوگا۔ یعنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر قتل مومن ہے، کوئی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو بخشش کی میدان محشر میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جو دین کو قتل کرے قیامت میں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، قیامت میں اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہاری بخشش کی کوئی گنجائش، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ قتل دین کی بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام حسین صرف مومن نہیں بلکہ ایک پورا دین ہے، پورا دین ہے حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مومن نہیں بلکہ خود دین ہے۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے قتل کر دیے تو یہ قتل مومن کے ساتھ ساتھ قتل دین ہوگا۔ امام حسین کی نصیحت، امام حسین کی نصیحت کسی یزیدی کے سینوں پر اثر نہ کی۔ یزیدیوں نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ امام حسین کے سر کو گردن سے جدا کرنا ہے، یا تو امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کب مانتے کہ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے؟ یزیدیوں نے ادھر سے پکار کر کہا کہ تمہاری نصیحت ہو گئی تو اب تم بھی میدان کارزار میں آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں گئے، اتمام حجت پوری ہو چکی، جہاں تک کہنا تھا، جہاں تک نصیحت کرنی تھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں آئے، تلوار زن ہوئے، اپنے سر اقدس میں امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں میں تلوار لیا، میان میں تلوار ہے، لیکن آپ قربان جائیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے جیسے ہی نکلتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے، بھائی جان آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا؟ آپ کے بعد ہمارا سہارا کون ہوگا؟ ہمیں کون دیکھے گا؟ ہماری پشت پناہی کون کرے گا؟ زینب رو رہی ہے، گر گرا رہی ہے، بھائی جان آپ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھائی جان نہ جائیے، بھائی جان نہ جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہن زینب، امام حسین تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ دین بچانے کے لیے جا رہا ہے، بہن تمہارا بھائی دین بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ زینب پاؤں چھوڑ دو، دین بچانے کے لیے جا رہا ہے، روتی جا رہی ہے، گر گرا کے جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جا رہے ہیں، حضرت ام رباب نے پاؤں کو پکڑ لیا، حضور سرتاج آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میرے سرتاج آپ ساتھ نہ چھوڑیں۔ شہربانوں بھی قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگے حضور آپ بھی ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی بات کاٹتے ہوئے، سب کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، اے زینب، امام حسین کسی عام کام کے لیے نہیں جا رہا، دین کی پناہی کے لیے جا رہا ہے، دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ اے زینب، جب سارے مرد شہید ہو جائیں گے تو میں تمہارے ذمہ میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ حسین جب شہید ہو جائے تو سب کی ذمہ داری تمہارے کاندھے پر ہوگی کہ زین العابد سے میری نسلیں چلے گی، اور تم صرف یہ مت سمجھنا
کہ زین العابد صرف اکیلا ہے، بلکہ حقیقتاً آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، علماء کرام کے اقوال سے میں آپ کو مفہوم بیان کرتا ہوں کہ حقیقتاً زین العابد کے پشت میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے پشت میں زین العابدین جو کہ ایک اکیلا بیٹا تنہا ہے، اس کے پشت میں حضور غوث پاک بھی موجود ہے، ان کے پشت میں خواجہ غریب نواز بھی موجود ہے، کہ جتنے بھی ہم تک آج تک جتنے بھی حسینی سید ہیں، جتنے بھی ہمیں سید نظر آتے ہیں، وہ زین العابدین کے پشت میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے زینب، زین العابد کی حفاظت کر، کیونکہ یہ آخری میری اولاد ہے، اسی زین العابد سے ہماری نسلیں پھولے گی اور پھلے گی۔ یہ ذمہ داری حضرت زینب کو دی۔ حضرت زینب روتے گر گراتے ہوئے امام حسین کے پیر کو چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے، سروں پر امامہ باندھے ہوئے میدان کارزار میں اتر گئے، میدان کارزار میں اتر گئے، میدان کارزار میں اترے، میدان کارزار میں اترے۔ تھوڑا تھا تصور کیجئے اور اپنے تصور کو کربلا کی مقدس سرزمین پر لے کر جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں کھڑے ہو گئے، میدان کارزار میں کھڑے ہو گئے۔ بیدار ہیں آپ لوگ؟ بیدار ہیں؟ کون کون بیدار نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بیدار نہیں ہے؟ بیدار ہیں؟ بیدار ہیں؟ یا حسین بیدار ہیں؟ ہاتھ میں درد ہے بیٹا؟ میرے استاذ ایک ہیں، اور ایک استاذ بارہاں جو ہے اپنی خطاب میں فرمایا کرتے تھے، جو کہ حافظ کوثر نے کہا کہ جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے ہاتھ میں لقوہ مار دے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کیونکہ ہاتھ اٹھوایا جا رہا ہے کس کے نام پر؟ امام حسین کے نام پر۔ امام حسین کے نام پر ہاتھ اٹھوایا جا رہا ہے، کسی نیتے کے نام پر نہیں، کسی نیتے کے نعرے کے لیے نہیں۔ صحیح بات ہے؟ جب نیتے کے نعرے کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نعرے پہ نعرہ لگا سکتے ہیں، تو اپنے حسین کے لیے کیوں نہیں لگا سکتے؟ سبحان اللہ۔ حافظ کوثر صاحب کھڑے ہوئیے اور زوردار نعرہ لگائیے تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ ابھی تو اصل موضوع میں آئے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اتر گئے۔ میدان کارزار میں امام حسین کھڑے ہیں۔ امام حسین اکیلے تن و تنہا کھڑے ہیں۔ امام حسین سے پہلے امام حسین کے بیٹے شہید ہو چکے ہیں۔ آپ غور تو کیجئے، آپ تصور تو کیجئے، سینے میں ہزاروں غم ہے، بیٹے کی جدائی کا غم ہے، بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ غور کریں گے کسی کے گھر میں صرف ایک شخص انتقال کر جائے تو پورا سناٹا چھا جاتا ہے، کسی کے اندر یہ سکت نہیں رہتی کہ زبان کھل سکے، لیکن یہاں صرف ایک بیٹا نہیں، کئی بیٹے شہید ہو چکے ہیں، کئی بھائی شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس طرح کھڑے ہیں جیسے کوئی ببر شیر کھڑا ہو، ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ حضرت علی کھڑے ہوں، ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کھڑی ہو، ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ حضرت عمر کی عدالت کھڑی ہو، ایسے کھڑے ہیں جیسے عثمان غنی کی غنیت کھڑی ہو، ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ حضرت علی کی شجاعت کھڑی ہو، ایسے کھڑے ہیں کہ جیسے حضرت آدم کی دعا کھڑی ہو، ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ حضرت خلیل اللہ کی دعا کھڑی ہو، اس طرح کھڑے ہیں کہ دیکھ کر یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ یزیدی لشکر کے سامنے ابھی تو حسین کھڑے ہی ہوئے ہیں کہ لشکر کانپنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لشکر کھڑے ہو کے امام حسین کا کھڑا ہونا تھا کہ لشکر کانپنے لگا، کیونکہ امام حسین کے بیٹے کو دیکھ چکا تھا کہ حضرت علی اکبر نے کس طرح دھوم مچایا تھا۔ علی اکبر اکیلے تن و تنہا تھے، 18 سال کی عمر تھی۔ علی اکبر کون تھے؟ علی اکبر کون تھے؟ امام حسین کے بڑے بیٹے تھے جن کی عمر
18 साल थी। इमाम हुसैन के बेटे साहबजादे को देख चुके थे कि 18 साल का नौजवान जो कि अभी जवानी के, अभी शबाब पर कदम ही रखा था, उन्होंने किस तरह को हराम मचाया था। उन्होंने देखा था कि अली अकबर ने हजारों को जहन्नम रसीद कर दिया था। अली अकबर तनो तन्हा हजारों को जहन्नम रसीद किया था। यहाँ तक कि हजरत आलम बरदार हजरत अब्बास ने भी 100 को जहन्नम रसीद किया था। यजीद ने ये तसव्वुर कर चुके थे कि अब इमाम हुसैन आ चुके हैं, अब तो शेरे का शेर आ चुका है, शेरों का शेर आ चुका है। वो समझ चुके थे इमाम हुसैन आ चुके हैं। यह वो हुसैन है जिसकी शुजाअत का चर्चा गली गली में है, कूचे कूचे में है, कतरे कतरे में है, दरिया दरिया में है, बल्कि दुनिया के खित्ते खित्ते में है। इमाम हुसैन आ चुके हैं। इमाम हुसैन के यजीदी देख रहा था कि इमाम हुसैन खड़े हैं, क्योंकि सारा माजरा देख चुका था कि जब हुसैन का बेटा यजीदी लश्कर में कोहराम बर्पा कर सकता है, तो अब तो बेटे का बाप आ चुका है, अब कैसा कोहराम मचेगा। हजरत इमाम हुसैन खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं, इमाम हुसैन तलवार लिए खड़े हैं। अभी तलवार को मयान से निकाला नहीं, जो बोला कीजिए तब नींद नहीं आएगी। अगर नहीं बोलेंगे, ज्यादा खाना खा लिए हैं, बोलिए मचल कर सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मयान से तलवार निकाला नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। जब इमाम हुसैन ने तलवार को अपने मयान से निकाला, कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की तलवार की अजमत पर। जब इमाम हुसैन ने मयान से तलवार निकाला, तलवार इस तरह चमकी, ऐसा महसूस होता था कि तलवार की चमकाहट बिजली को अपने अंदर समा लिया हो। जब इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को बुलंद किया, ऐसा महसूस होता था कि हजरत अली की जुल्फकार ने इमाम हुसैन के हाथ का बोसा ले लिया हो। ऐसा महसूस होता था कि आंधी जैसी तेजी आज हजरत इमाम हुसैन के तलवार पर समा गई हो। ऐसा महसूस होता था कि इमाम हुसैन की तलवार में सूरज की चमकाहट ने कर दिया हो। जब ऐसा महसूस होता था कि चांद की चांदनी ने हजरत इमाम हुसैन की तलवार को सुमोह लिया हो। कभी ऐसा महसूस होता था कि आसमान के सितारों की चमकाहट इमाम हुसैन की तलवार को चूम लिया हो। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को निकाला है। लोग खौफ में हैं, यजीदी लश्कर में कोहराम मच चुका है। यजीदी लश्कर की तरफ इमाम हुसैन बढ़ गए। इमाम हुसैन का बढ़ना था, यजीदी लश्कर का अपने लगा। किसी पर हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़े, किसी पर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि शेरे बबर आ चुका है, शेर खुदा का शेर आ चुका है, या ऐसा शेर आ चुका है जिस शेर का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। इमाम हुसैन के मुकाबले में कोई आना नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती। लेकिन वहां चालाक, अपने आप को चालाक समझने वाले बहुत थे। लोगों ने घेरा बनाया, इमाम हुसैन पर हमला करने की कोशिश की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तलवार को लेकर जिस तरफ बढ़े इस तरह गाजर मूली की तरह काटने लगे। इस तरह इमाम हुसैन की तलवार इमाम हुसैन की तलवार इस तरह चलने लगी जिस तरह की चमकती हुई बिजली चलती थी। इस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह गर्दन उड़ाने लगे जैसे कि कोई गाजर मूली काट रहा हो। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को यजीदियों पर निछावर कर दिया है, यजीदियों की तरफ फैला दिया है। इमाम हुसैन जब तलवार लेकर यजीदियों की तरफ बढ़े, जब मैसरा की तरफ गए तो मैसरा साफ कर दिया, जब मैमना की तरफ गए मैमना साफ कर दिया। जिधर जाते उधर साफ करते, जिधर घुसते मारते जाते, काटते जाते। किसी के अंदर ताकत नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि शेर खुदा के शेर को रोक सके, किसी के अंदर हिम्मत नहीं। इमाम हुसैन तलवार चलाते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, यजीद के ढेर लगते जा रहे हैं, पुश्ते पे पुश्ते गिरती जा रही है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं इमाम हुसैन पर हमला कर सके। लेकिन फरेबी के साथ, धोखाधड़ी के साथ इमाम हुसैन पर हमला करना शुरू किया। इमाम हुसैन के ऊपर दूर से नेज़े चलाए, दूर से तीर चलाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर इस तरह जख्मी हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर पर 72 से भी ज़ायद दाग लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अतहर में जख्म इस तरह जख्म पड़ चुके। लेकिन याद रखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ाहिरी जख्म को छोड़िए, दिल में ऐसा जख्म रख चुका था कि उस जख्म के आगे ज़ाहिरी जख्म कोई मानी नहीं रखता।
کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر میں 72 سے بھی زائد زخم لگ چکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، کب بولیں گے؟ سبحان اللہ، کب بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ یزیدیوں میں کوہرام برپا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ امام حسین کی تلوار رکنی چاہیے۔ اگر یہ تلوار نہیں رکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسی تاریخ رقم کی جائے کہ ایک اکیلے علی کے بیٹے نے 20,000 لشکر کو شکست دے دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ کے سامنے ہم منہ نہ دکھا سکے، لیکن یزیدی لشکر کا ایک سے ایک بہادر جاتا رہا، لیکن کسی کے ٹکنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں شیر ببر آ چکا ہے، علی کا شیر آ چکا ہے۔ کون ٹکتا علی کے سامنے؟ کسی کے اندر ہمت نہ تھی، کسی کے اندر شجاعت نہ تھی، کیونکہ تلوار چلتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر امام حسین کا ہاتھ ہے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ علی مرتضیٰ چلا رہے ہیں۔ امام حسین جب تلوار چلاتے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود امام حسین کی تلوار نہیں رک رہی ہے۔ یزیدیوں میں کوہرام برپا ہے، کس طرح تلوار روکی جائے؟ تلوار رکنی چاہیے، امام حسین کی تلوار رکنی چاہیے، لیکن آپ کو بتا دیں امام حسین کی تلوار چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ امام حسین کی تلوار چلتے چلتے رک گئی، چلتے چلتے امام حسین کی تلوار رک گئی۔ وہ تلوار رک گئی جسے یزیدی 20,000 لشکر نے روک نہیں پایا۔ وہ تلوار اب رک گئی، خود بخود رک گئی، خود بخود تلوار رک گئی۔ آخر کون سی طاقت نے امام حسین کی تلوار کو روک دیا؟ کون سی طاقت نے روک دیا امام حسین کی تلوار کو؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسین کی تلوار کو وہ ایسی ویسی طاقت نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو روکا وہ نماز تھی۔ وہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب جو ہے نماز قضا ہو جائے گی اگر تلوار نہ رکی تو۔ امام حسین، وہ حسین جسے بھوک نہ روک سکی، جسے پیاس نہ روک سکی، جسے 20,000 جیش نہ روک سکے، 20,000 لشکر نہ روک سکے، وہ تلوار کو ایک نماز روک لی اور یہ زمانے والے کو پیغام دے دیا، میرے ماننے والوں، اگرچہ تمہارے گھر میں کوئی مر جائے، تمہارے گھر میں ہزاروں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہو، اس کے باوجود بھی نماز کے لیے کبھی نہ رکنا، نماز کے لیے کبھی گھر پہ نہ رکنا، بلکہ مسجد آ جانا، نمازیں ادا کرنا۔ یہ امام حسین نے اپنی تلوار کو روک کر میسج دے دیا کہ زمانے والوں یاد رکھنا، حسین کی تلوار کو 20,000 لشکر نہ روک سکی، امام حسین کی تلوار کو نماز نے روک دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہے مومن؟ کہاں ہے مرد مومن؟ کہاں نظر آتے ہیں ایسے مومن؟ تلوار کی بات تو دور، بستر سے اٹھنے کی فرصت نہیں، بستر سے اٹھنے کی فرصت نہیں، بستر سے اٹھنے کی ہمت و قوت نہیں۔ کہاں ہے وہ مومن؟ کہاں ہے وہ مرد مومن؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک گئی، امام حسین کی تلوار رک گئی۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ امام حسین کی تلوار رک گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب رکی، آذان ادھر آذان ہو رہی، جسم لہو لہان ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اس طرح خون بہ رہے ہیں، اس طرح خون بہ رہے ہیں گویا کہ نالا چالو ہو چکا ہو، اس طرح خون بہ رہے ہیں، اس طرح خون بہ رہے ہیں جیسے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا، نیت مانی، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے۔ سجدے میں جانا تھا، سکون لے رہے تھے، سکون حاصل کر رہے تھے۔
رب پروردگار کے بارگاہ میں سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ یزیدیوں نے دیکھا ایسا موقع دوبارہ نہ ملے گا۔ اگر امام حسین نے نماز مکمل کر لی تو پھر تاریخ ایک رقم کی جائے گی کہ کبھی بھی کوئی بھی یزیدی لشکر زندہ نہ بچے گا، 20,000 مارے جائیں گے۔ لوگوں نے دیکھا اچھا موقع ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں ہیں، سبحان ربی العالی کی ورد کرتے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر یزیدی لشکر میں کوہرام برپا تھا۔ یزیدی لشکر سے ایک بہت ہی بدبخت شخص نکلا جس کا نام لینے سے اس سے بہتر کہ کسی خنزیر کا نام لے لوں، سور کا نام لے لوں، لیکن ایسے بدبخت کا نام لینے سے بھی گھن آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر امام حسین کی گردن پر اپنی تلوار کو رکھ دی۔ امام حسین کی گردن پر جیسے ہی تلوار رکھا ادھر ورد جاری تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ورد جاری ہے، مدح و ثنا جاری ہے، گردن پر تلوار رکھ دیا، تلوار اٹھایا، امام حسین کے گردن پر ایک ایسا وار کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، اماموں کا امام شہید ہو گیا، شیروں کا شیر شہید ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے۔ اب کوہرام برپا ہو گیا، خیمے سے آواز آنے لگی، زینب رو رو کر گڑگڑانے لگی۔ تاریخ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے کہ بظاہر امام حسین شہید ہوئے، لیکن آپ کو بتائیں خیمے میں حضرت زینب رو رہی تھی۔ صرف خیمے والے نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین کے گردن کو، امام حسین کے گلے کو گردن سے جدا کیا گیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ جب امام حسین کے گردن سے، امام حسین کے سر کو گردن سے جدا کیا گیا تو شام سے جو بھی پتھر اٹھائے جاتے اس پتھر کے نیچے خون نظر آتا۔ امام حسین کو جب شہید کیا گیا اس طرح کا طوفان اٹھا آسمان کے کنارے سے، اس طرح طوفان اٹھا کہ وہ طوفان کبھی ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا طوفان اٹھا امام حسین جیسے ہی شہید ہوئے آسمان کے کنارے سے ایک ایسی آندھی اٹھی کہ جو کہ سرخ تھی، خون کی طرح لال تھی، اور اس طرح تمام میدان کربلا میں رونے والے تمام کربلا میں یزیدیوں کو اس طرح گھیر لیا کہ گویا کہ ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں پاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ امام حسین شہید ہو چکے، آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین کا نام مٹ گیا؟ نہیں، غلط سوچ رہے ہیں۔ امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے لیکن بروز قیامت تک آپ دیکھیں گے یزید زندہ تھا، امام حسین شہید تھے، امام حسین شہید ہوئے لیکن امام حسین کا نام لیوا امام حسین کے پکارنے والے اس وقت بھی پکار رہے تھے، اب بھی پکار رہے ہیں، میدان محشر تک پکار رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے، آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا امام حسین کا ذکر ذرے ذرے میں ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر قطرے قطرے میں ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر گلی گلی میں ہو رہا ہے۔ اگرچہ امام حسین کا گردن کٹا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عراق میں بھی ہو رہا تھا، ایران میں بھی ہو رہا تھا، امام حسین کا ذکر دنیا کے چپے چپے میں ہو رہا تھا، امام حسین کا ذکر دنیا کے خطے خطے میں ہو رہا تھا، صرف دنیا کے خطے خطے میں نہیں بلکہ امام حسین کا ذکر آسمانی دنیا میں فرشتے بھی کر رہے تھے۔ امام حسین کا ذکر انسان ہی نہیں ہے بلکہ فرشتے بھی کر رہے تھے، صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ جنات بھی کر رہے تھے۔ امام حسین کا ذکر صرف جنات ہی نہیں بلکہ جمادات، حیوانات جتنے جاندار ہوتے ہیں، صرف جاندار چیز ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک درخت کے پتے پتے میں امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہی آواز آتی تھی، تو زندہ ہے حسین، تو زندہ ہے حسین، کیونکہ ظاہری طور پر تیرا سر گردن سے جدا ہوا لیکن تو نے ایسی زندگی پائی ہے کہ زندگی ایسی پائی ہے جس زندگی کو پانے کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر طرف ذکر حسین ہے، ہر طرف ذکر حسین ہے، جدھر دیکھے ادھر ذکر حسین
حسین، جدھر جائے ادھر ذکر حسین، سر کٹا کر یہ دنیا والے کو میسج دے دیا، میرے ماننے والوں یاد رکھنا حسین نے سجدے کی حالت میں گردن کٹائی تھی دین کے خاطر، اگر تمہارے سامنے بھی دین کے معاملات آئے تو اپنی گردن کٹانے سے دریغ نہ کرنا، اپنی گردن کٹانے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ آپ نے واقعات سن لیے، بتائیے کسی کے اندر ہمت و قوت ہے اس بات کی کہ دین کے لیے گردن کٹا سکے؟ کیا ہمت و قوت ہے امام حسین کے نام کے لیے کبھی ضرورت پڑے تو گردن کٹا سکے؟ ہمت نہیں جوڑتی، مسجد آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ جس نماز کے لیے امام حسین نے گردن کٹائی، لیکن اسی نماز کے لیے کوئی بندہ مسجد نہیں آتا۔ بتائیے امام حسین سے کیسی الفت، کیسی محبت، کیسی چاہت ہے؟ یہ سچی محبت نہیں، یہ سچی الفت نہیں، یہ سچی محبت نہیں، بلکہ سچا عشق وہی ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کر کے بتایا تھا، جو ہمیں کر کے سکھایا تھا کہ اگرچہ جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جانے دینا اور اپنی نماز کو قضا نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان امام حسین نے ہمیں میسج دیا تھا۔ امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب کوئی مرد نہیں، اب کوئی مرد نہیں، کوئی مرد نہیں۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد امام حسین کے جسم اطہر پر اور محبان امام حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، گھوڑے چلائے گئے۔ کوئی اگر ظالم، کوئی دنیاوی دشمن بھی ہونا تو اس طرح کی دشمنی نہ نکالے، اگر موت آ جائے مردہ دیکھے تو چھوڑ دے، لیکن یزیدیوں کی امام حسین سے دشمنی دیکھیے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو ایماندار کہتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے، لیکن امام حسین سے اس طرح کی دشمنی، اور وہ امام حسین سے جسے امام حسین کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے، اس طرح کی دشمنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ امام حسین کے گردن کو، امام حسین کے سر کو گردن سے جدا کر دیا گیا، لیکن امام حسین کے سر کو کوفے کی طرف لے کر جایا گیا اور ادھر جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حضرت عباس کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور گھوڑے اس طرح دوڑائے گئے کہ کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں تھا کہ جس کے ٹاپ پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین یعنی جانثار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا گوشت، جسم کا لطرہ کسی گھوڑے کے ٹاپو پر نہ لگا ہو۔ ہر ایک گھوڑے کے ٹاپو پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبان کے جسم کے گوشت نظر آتے تھے، کسی کے پیر پر خون نظر آتے تھے۔ اس طرح گھوڑے دوڑائے تھے، اس طرح کی دشمنی نکالی، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، بس اس لیے امام حسین نے بیعت سے انکار کیا۔ یہ تو ایسی دشمنی نکالی، ایسی دشمنی نکالی کہ تاریخ آج تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی دشمنی نکالی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو، جسم اطہر کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ امام حسین کے سر اقدس کو، سر مقدس کو کوفہ کی طرف لے کر جایا گیا، لے کر جایا جا رہا ہے۔ امام حسین کے سر اقدس کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ امام حسین کا سر اقدس نیزے کے اوپر بلند ہے، نیزے پر کھڑا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کٹا ہے، اس کے باوجود آپ مسکرا جائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اگرچہ نیزے پر ہے لیکن تمام یزیدیوں سے اونچے پر ہے، تمام یزیدیوں سے اونچے پر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو کوفہ کی طرف لے کر جایا جا رہا۔ امام حسین چلتے جا رہے ہیں، امام حسین کے سر اقدس کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اچانک ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور زمین پر گر گیا، زمین پر گر گیا۔ تھک گئے، نیند آ رہی ہے، پھر سلام پڑھائیں گے، پھر بیٹھائیں گے، پھر سلام پڑھائیں گے، پھر بیٹھائیں گے۔ جو تھک گئے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور جو نہیں تھکے ہیں، جو حسینی ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ساری رات تو عشق، پوری زندگی تو کٹی عشق بوتا میں غالب، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان۔ پوری زندگی تو عشق بوتا میں کٹی، پوری زندگی تو ایسے موت کی کٹی، تو آخری وقت میں کیا مسلمان ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ شعر ہم پر صادق نہ آئے،
امید کرتے ہیں یہ شعر ہم پر صادق نہ آئے. پوری رات تو آپ عیش و موج کی زندگی آرام سے گزارتے ہیں, بستر میں آرام سے گزارتے ہیں, سو کر آرام کرتے ہیں, 3 بجے 2 بجے رات تک موبائل چلا کر سوتے ہیں. لیکن آج اپنے حسین کے نام پر آج کی رات قربان کر دیجئے, ہو سکتا ہے کہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. بولیے مچل کر سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور مچل کر بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ. امام حسین کے سر کو نیزے پر لے جایا جا رہا تھا, اچانک نیزہ ہاتھ سے چھوٹا, زمین پر اچانک گر گیا. امام حسین کی کرامت دیکھیے, امام حسین کی کرامت دیکھیے. امام حسین کے سر اقدس سے جو نیزہ ٹچ تھا, وہ نیزہ امام حسین کے سر اقدس کو زمین پر گرنے نہ دیا. اگر نیزہ گرتا تو امام حسین کا سر گرتا. سبحان اللہ. نیزہ یعنی یوں سمجھے, اب ہی میں نے کہا کہ قربان امام حسین کا ذکر صرف حیوانات نہیں, انسان فرشتے نہیں, بلکہ دنیا کا قطرہ قطرہ, دنیا کا چپا چپا کر رہا ہے. تو ایک نیزہ بھی امام حسین کا ذکر کر رہا ہے, تبھی تو امام حسین کو زمین پر گرنے نہیں دے رہا. ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا, لیکن تاریخ گواہ ہے لوگوں نے پھر اٹھانے کی کوشش کی. ایک شخص جھوٹا نیزے کو پکڑا, ہلانے کی کوشش کی, نیزہ لیکن ہلنے والا نہیں, اب اٹھ نہیں رہا. 2 شخص جھوٹا نیزے کو ہلانے کی کوشش کر رہا, لیکن نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. 3 شخص جھوٹا ہلانے کی کوشش کر رہا, لیکن نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. بلکہ 5 لوگ جھوٹے, 5 لوگوں نے نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی, لیکن نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. 10 لوگ جھوٹے, لیکن نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. نیزے پر جتنے لوگ طاقت لگا سکتے تھے طاقت لگائی, لیکن نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا, اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیکھ لیا ہے. امام حسین کو کرامت ابھی یہاں ظاہر کرنی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یزیدیوں نے طاقت لگا دی ہے, لیکن یزیدیوں کی طاقت کے باوجود نیزہ ہل نہیں رہا. دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی طرف, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی طرف جب یزیدیوں نے دیکھا, امام حسین کے لبھائے مبارک, ہوٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہی ہے. لوگوں نے دیکھا, یزیدیوں نے دیکھا, امام حسین کی زبان اطہر کچھ کہنا چاہ رہی ہے. کسی نے پکار کر کہا, یزیدیوں تم اگر کروڑوں بھی آ کر اس نیزے کو اٹھانا چاہو تو اس نیزے کو اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ امام حسین کی زبان کچھ کہنا چاہ رہی ہے. امام حسین کی زبان کچھ کہنا چاہ رہی ہے. امام حسین کے ہوٹ کو جب دیکھا جنبش کر رہی ہے, تو ایک یزیدی قریب ہوا, قریب جا کر اپنے کان دی. جب کان دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے ہوٹ مبارک سے یہ آواز آ رہی تھی, اے یزیدیوں, جس سکینہ کو تو نے گھوڑے پر سوار کیا تھا, گھوڑا ننگا ہے, یعنی گھوڑے پر نہ کوئی گدا ہے, نہ اس پر صحیح سے بیٹھ سکتی ہے. جو میری بیٹی سکینہ گھوڑے پر سوار تھی, وہ گھوڑے کے پیر کے نیچے آ گئی ہے. جب تک سکینہ کو پیٹھ پر دوبارہ بیٹھایا نہ جائے, اس وقت تک نیزہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت سکینہ کو یزیدیوں نے دیکھا کہ حقیقتاً سکینہ ایک گھوڑے کے نیچے آ چکی تھی. اب وہ گھوڑا داب نہیں والا تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی آگے تھے, حضرت سکینہ کافی پیچھے تھی, لیکن امام حسین شہید ہونے کے باوجود آگے پیچھے سب دیکھ رہے تھے. یہ امام حسین کی کرامت دیکھ. ایک کہنے والے, تو کہتا ہے کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہیں, تو کہتا ہے ہمارے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں, ہمارے نبی کی بات کو چھوڑ, نواسہ رسول کی بات کو دیکھ کہ کافی دور ہونے کے باوجود پیچھے ملاحظہ کر رہے ہیں, پیچھے دیکھ رہے کہ سکینہ گھوڑے کے ٹپ کے نیچے آنے والی ہے. یزیدیوں نے دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے نیچے آ چکی ہے, گھوڑا دابنے ہی والا ہے. جیسے ہی دابنے والا تھا, گھوڑا پھر پیچھے ہٹ گیا. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دابا نہیں. یزیدیوں نے دیکھا کیا ماجرا ہے, ابھی تو دابنے والا تھا لیکن دابا نہیں. یزیدی قریب آئے, آگے سکینہ کو اٹھایا, ادھر سکینہ کو اٹھایا, ادھر نیزہ کھڑا ہو گیا, ادھر نیزہ اپنی زمین کی جگہ کو چھوڑ دیا. ادھر جیسے ہی سکینہ کو اٹھایا, زبان حال سے گھوڑا بھی کہہ رہا تھا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرص عرض گزار تھا، مورخین نے کاتب کتاب نے لکھا ہے کہ گھوڑا اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا اے حسین اگرچہ آج میں یزیدی پلے کی حکومت میں ہوں، اگرچہ میری سربراہی کوئی یزیدی کر رہا ہے، لیکن گھوڑا پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے امام حسین اگرچہ یزیدی کی حکومت میں میں ہوں، لیکن حقیقتاً یہ گھوڑا بھی تیرا غلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ حقیقت میں یہ بھی گھوڑا بھی تیرا غلام ہے، یعنی آپ سمجھ چکے ہیں کہ حیوانات بھی امام حسین سے محبت کیا کرتے تھے، امام حسین سے جمادات بھی محبت کیا کرتے تھے، ہر ایک فرد، ہر ایک کتا، ہر ایک چپا چپا امام حسین سے محبت کر رہا ہے، لیکن یہی یزیدی بدبخت ہیں جو امام حسین سے محبت نہیں کرتے۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد یزید اب آزاد ہو چکا تھا، اب کوئی ٹوکنے والا نہیں، اب کوئی روکنے والا نہیں، اب کوئی بولنے والا نہیں۔ یزید اس طرح آزاد ہو چکا تھا جیسے وہ کسی جیل میں قید ہو، بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا تھا۔ امام حسین کی شجاعت ایسی شجاعت تھی، امام حسین کی بہادری ایسی بہادری تھی کہ یزید کھل کر کہیں کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ہی، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ہی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ یزید پلید نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسے ایسے افعال و اقوال انجام دیے کہ جسے بیان کرنے سے دل منہ کو آتا ہے، زبانیں قاصر ہو جاتی ہے، لیکن کہنے پر مجبور ہوں اس بات کو لے کر کہ آپ حقیقت کو جان سکے۔ یزید پلید نے یہاں تک کیا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوئے، چند مہینے گزر گئے، یزید نے بھائی بہن کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، یعنی سگی بھائی بہن نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کارنامے انجام دیے، اس طرح کے کارنامے انجام دیے کہ زانی زنا عام ہو گیا، لوگ اپنی بہن سے زنا کرنے لگے، اس طرح کارنامے انجام دیے کہ لوگ شرابی ہو گئے، لوگ جواری ہو گئے۔ یہی تک نہیں بلکہ ماؤں کی عزت لوٹنے لگی، بہنوں کی عزت ختم ہونے لگی۔ یزید پلید نے اس طرح کارنامے انجام دیے، یہی تک محدود نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں حملہ کروا دیا، جس مدینہ منورہ سے امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ اس مدینہ منورہ میں یزید پلید کا خون نہ بہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف نکلے تھے، پھر کربلا کی طرف نکلے تھے، اسی مدینہ منورہ میں یزید پلید نے 20,000 لشکر کے ساتھ حملہ کروا دیا۔ یزید پلید نے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، حملہ اس طرح کروایا اور اتنا خطرناک حملہ کروایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جائے پیدائش ہمارے نبی علیہ السلام جس ممبر سے خطاب فرمایا کرتے تھے، اس ممبر کے قریب گھوڑے کو باندھ دیا، گھوڑے وہاں پیشاب پاخانہ کرنے لگے۔ اس طرح مدینہ منورہ پر حملہ کروایا کہ بالکل عام کر دیا لوگوں کے مالوں کو لوٹنا، زنا کرنا عام کر دیا۔ کوئی بھی 20,000 لشکر مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر اس طرح حملہ آور ہوا کہ جس گھر میں لڑکی نظر آتی اس سے زنا کر لیتا، جس گھر میں خوبصورت عورت نظر آتی اس سے زنا کر لیتا، گھر کے مال و دولت کو لوٹ لیتا۔ یہی تک محدود نہیں بلکہ سعد ابو زائد اجلائے صحابہ کرام جس نے اپنے انوارے اپنے آنکھوں سے پیارے آقا علیہ السلام کے وہ دعا چہرے کی زیارت کی تھی، اس صحابہ کرام کو 700 سے بھی زائد صحابہ کرام کو شہید کروا دیا۔ یہ ہے یزید کے کارنامے کہ صحابہ کرام کو شہید کروا دیا، 700 سے زائد صحابہ کرام کو یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ یہی تک محدود نہیں، یزیدیوں کے کارنامے یہی تک محدود نہیں بلکہ جب یزیدی لشکر مدینہ منورہ سے باہر گئے، مکہ معظمہ پر حملہ کروا دیا، ادھر یزیدی لشکر 20,000 لشکر جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو چند مہینے ہی میں مدینہ منورہ میں کوئی بھی ایسی کنواری لڑکی نہیں ملتی
کہ جس کی عزت تار نہ ہوئی ہو، جس کی عزت نہ لوٹی گئی ہو، بلکہ کنواری لڑکی میں سے کوئی بھی ایسی لڑکی نہ ملتی جسے حملہ ٹھہرا ہو، کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ملتی کہ حملہ ٹھہرا ہو۔ یزیدیوں نے اس طرح حملہ کیا تھا، اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن یزیدیوں نے مدینہ منور پر حملہ اس طرح کیا کہ کوئی کافر بھی اس طرح حملہ نہیں کرتا، کوئی ظالم بھی اس طرح حملہ نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے، اپنے آپ کو ظاہری مسلمان بننے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا کہ کنواری لڑکی کوئی کنواری نظر نہیں آتی۔ حالانکہ بات یہاں تک پہنچ گئی، مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا، مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ کون مکے پر حملہ کیا؟ اسی مکے پر حملہ کیا جہاں ہمارے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزیدی لشکر، یزید کھلم کھلا زنا کو عام کر دیا، مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا، بیواؤں کو بھی لوٹا، یہ کنواری لڑکیوں کو بھی لوٹا، مال و دولت سب لوٹ لیے، آخرکار مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا۔ مکہ معظمہ پر حملہ کرنا تھا، کس طرح حملہ کیا؟ یہاں بھی دیکھ کر، یہاں بھی تاریخ کو پڑھ کر دل منہ کو آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کعبہ معظمہ کو ایک دن دو دن تک ایسے کھلا رکھا گیا ہو، بلکہ صرف بدلا گیا۔ لیکن تاریخ نے ایسے بھی تاریخ رقم کیے ہیں کہ یزیدی لشکر نے اس طرح منجنیق سے حملہ کیا۔ منجنیق اسے کہتے ہیں جس سے پتھر برسائے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزیدی لشکر نے منجنیق کے ذریعے کعبہ معظمہ پر حملہ کروایا منجنیق کے ذریعے، اور اس طرح حملہ کروایا کہ کعبہ معظمہ پر اس طرح پتھر گرے کہ کعبہ معظمہ کی دیوار ڈھہنے لگی، کعبہ معظمہ کی دیوار ڈھہنے لگی۔ اور یہی تک نہیں بلکہ یزیدی لشکروں کا بدبختی کا عالم یہ کہ یزیدی لشکر نے کعبہ معظمہ کے غلاف کو جلا دیا، کعبہ معظمہ کے غلاف کو جلا دیا، اور غلاف کو صرف جلایا ہی نہیں بلکہ غلاف کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے متبرک چیزیں بھی تھی، اس میں ایک ایسی متبرک چیزیں تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کے دور سے چلتی آ رہی تھی، اور وہ متبرک چیز وہ چیز تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو گردن اڑانے کے لیے خلیل اللہ نے لیٹایا تھا اور چھری چلایا تھا۔ جیسے چھری چلے تھی جنت سے دمبے حاضر کیے گئے تھے، وہ دمبا کا سنگ تبرک کے طور پر کعبہ معظمہ کے غلاف کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا۔ حضرت خلیل اللہ کے دور سے وہ سنگ، جنت کا سنگ، دمبا کا سنگ بھی موجود تھا، لیکن یزیدیوں نے اس متبرک چیز کی بھی حفاظت نہ کی بلکہ غلاف کعبہ کے ساتھ ساتھ اس متبرک چیز کو بھی جلا دیا۔ یہ یزیدی کارنامے، یہ یزید پلید خبیث اس طرح حملہ کروایا کہ تاریخ نے کبھی بھی ایسی تاریخ نہیں دیکھی، کسی مسلمان نے ایسی تاریخ نہیں دیکھی۔ کعبہ معظمہ پر حملہ کرایا، مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، لیکن ہر ایک بدبخت کا وقت آتا ہے، ہر ایک کا وقت آتا ہے، اگرچہ ابھی ظالم و جابر ہو، اگرچہ تو جتنا بھی ظلم کر لے، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کیا سمجھتے ہیں ظالم؟ کیا اس کا وقت نہیں آئے گا؟ ضرور وقت آئے گا۔ ظالم کا بھی خاتمے کا وقت آ گیا۔ یزید پلید جو مکہ معظمہ پر حملہ آور تھا، ادھر حملہ جاری تھا، ادھر یزید پلید بستر علالت پر آ گیا، بستر پر آ گیا۔ ابھی امام حسین کو شہید ہوئے 3 سال ہی گزرے تھے کہ یزید پلید بھی زندہ نہ رہ سکا، بستر پہ آ گیا، بستر پہ اس طریقے سے آیا، بستر علالت اس طرح سے آیا۔ جب اس کو پانی پلایا جاتا تو حلق سے نیچے نہ اترتا، جب پانی ڈالا جاتا، جب کوئی ایک گھونٹ بھی لیتا تو ایسا محسوس ہوتا پانی نہیں بلکہ کانٹا اتر رہا ہے۔ جب کھانا کھلایا جاتا تو ایسا بدبو کرتا گویا کہ کوئی خنزیر کا گوشت رکھ چکا ہو، ایسا بدبو کرتا، ایسا بدبو کرتا۔ اس طرح کا بدبخت یزید جب مرا، اس طرح مرا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، دیکھنے والے کہ آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یزید جب بستر علالت پر بستر پر لیٹا تھا، جب زبان کانپ رہی تھی، زبان سوکھ رہی تھی، سامنے کھانا موجود تھا، سامنے دانا موجود تھا، کھلانے کے باوجود حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، جسم موٹا ہو چکا تھا، جسم سے بدبو آنے لگی تھی، مرنے کے بعد بدبو
आती है, लेकिन यजीद फरीद के जिस्म से जीते जी बदबू आ रही थी। इस तरह हालात हुआ, इस तरह बर्बाद हुआ, हाय हाय करता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कौन दाद रसी को आए? सब जानता था इसका क्या अंजाम होने वाला है। सबों ने देखा था यही वो गुस्ताख है जिसने इमाम हुसैन के गर्दन के उड़ाने की ये इसी ने वसीयत की थी। यही वो बदबख्त है जिसने इमाम हुसैन के सर अक़दस से खिलवाड़ किया था। यही वो बदबख्त है जब इमाम हुसैन के सर अक़दस को इसके सामने लाया गया था, अपने हाथों पर छड़ी लेकर इमाम हुसैन के लबाए मुबारक पर छड़ी मारी थी। सब बदबख्त, सारे बदबख्त उसके जानते थे, यजीदी जितने भी थे सब जानते थे कौन वहां दाद रसी के लिए आता। मौत का वक्त करीब था, जिस्म से बदबू आ रही थी, जिस्म देखने के काबिल नहीं था। कोई भी यजीद, सिर्फ यजीद की बात नहीं बल्कि मैदान कारजार में जितने भी इमाम हुसैन के दुश्मन थे सबों का मामला यहाँ तक हुआ। खूनी बिन यजीद जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शामिल था, इसके अलावा समर, इसके अलावा जितने भी इब्ने ज़ियाद, इसके अलावा जितने भी करबला की मुक़द्दस सरजमीन पर इमाम हुसैन का खून बहा था, हर एक का इस तरीके से बुरा हाल हुआ कि मुख्तार सक़फ़ी अपनी तलवार को लेकर उठा। सिर्फ अकेले उसने 7,000 जो कि इमाम हुसैन के घर वालों को शहीद किया था, जो उसमें शरीक थे, उसे जहन्नम रसीद किया। एक एक को दौड़ा दौड़ा के मारा। यहीं तक नहीं बल्कि खुली के साथ यहाँ तक मामला किया तो उसे कत्ल किया। कत्ल करने के बाद कुत्ते के आगे फेंक दिया, कुत्ते नोच कर खाने लगे। यहीं तक महदूद नहीं, कत्ल हुसैन में जो जो शरीक था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में जो भी शरीक था, इस तरह उसका अंजाम हुआ। किसी की जबान बंद हो गई, किसी का मुंह काला हो गया, किसी की जबान कांपने लगी, कोई थरथराने लगा, जिस्म काम नहीं करने लगा। हर एक बदबख्त का वक्त आता है, हर एक बदबख्त का वक्त आता है, वो समझता है कि हमेशा हमें इस दुनिया में रहना है, हमेशा हमें इस दुनिया में नहीं रहना। आज मुसलमानों मजलिस में बैठे हो, अपने दिल में, अपने ग़रीबान में झांक लो। अगर तुम जालिम हो, अगर तुम जाबिर हो, तो अभी भी वक्त है, तुम तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन जब मौत के फरिश्ते आएंगे तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। 10 मुहर्रम की तारीख आती है, इमाम हुसैन की याद मनाते हो, बताओ ढोल बाजे बजाते हो, बताओ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढोल बाजा बजाया था? इमाम हुसैन के बेटे ने, इमाम हुसैन के साहबजादे ने क्या ढोल बाजा बजाया था? नहीं बजाया था। आप ढोल बाजे से काम लेते हो, नाच गाने से काम लेते हो। बताओ क्या तुम हुसैनी हो या यजीदी हो? अगर तुम हुसैनी हो तो इमाम हुसैन के तरीके पर अमल करते, ना कि यजीदी के तरीके पर। अपने आप को हुसैनी, झूठे हुसैनी कहने का दावा ना करो। आप हुसैनी, सच्चे हुसैनी उसी वक्त हो सकते हो कि जब आपके दिल में इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत होगी। और सच्ची मोहब्बत की दलील ये है कि आप 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखो, इमाम हुसैन के नाम से फातिहा करवाओ, इमाम हुसैन के नाम से लंगर बंटवाओ, इमाम हुसैन के नाम से सदका करो। या इमाम हुसैन के मानने वाले की सच्ची मोहब्बत की ये दलील है। अगर आप ढोल बाजे बजाते हो, डीजे में गाने बजाते हो, ये सच्चे इमाम हुसैन के चाहने वाले की अलामत नहीं। बताओ आप ढोल बाजे बजाते हो, अगर आपके घर में कोई इंतकाल कर जाए तो क्या आप ढोल बाजे बजाओगे? क्या आप डांस करोगे? क्या आप गाने बजाओगे? नहीं बजाओगे। क्या आप ऐसे गलत काम, ऐसे गलत अफआल अंजाम दोगे? नहीं करोगे। सिर्फ एक फर्द पूरे मोहल्ले में इंतकाल कर जाए तो मोहल्ले में सन्नाटा मच जाता है, सन्नाटा खा जाता है, तारीकी छा जाती है। गोया महसूस होता कि सारे लोग इंतकाल हो गए हों, लेकिन इमाम हुसैन के तो पूरे खानदान शहीद हो गए। उस दिन तुम ढोल बाजे बजाते हो। क्या हमें इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती कि जिस दिन इमाम हुसैन पानी के लिए तरसे उस दिन हम डांस करें, उस दिन हम डांस करें, उस दिन हम गाने बजाए, तासे बजाए? कभी भी हुसैनी को ये गवारा नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे मोमिन हो, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, इसी मजलिस से तौबा करके उठ जाओ कि आज के बाद से हम कभी भी ढोल बाजे तासे नहीं बजाएंगे। यहीं से आप तौबा करके उठ जाओ और रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो। मौला, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक दुनिया में हम रहेंगे, कभी भी डीजे में इमाम हुसैन के नाम से गाना नहीं बजाएंगे। चाहे सामने आपका बाप आ जाए, चाहे नेता आ जाए, चाहे मुखिया आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, लेकिन इमाम हुसैन के तरीके से नहीं भटकेंगे। आज वादा करो, आज तौबा करो, वरना मैदान महशर में क्या मुंह दिखाओगे? इमाम हुसैन के नाम से तासे बजाते थे, इमाम
امام حسین نے بیٹے لٹوائے اس لیے کہ تم تازے بجاؤ، امام حسین نے بیٹے اس لیے شہید کروائے کہ تم گانے بجاؤ، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میدان محشر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر قابل بندہ چاہتے تو آج یہ توبہ کرو، عہد کرو کہ ہم کبھی بھی امام حسین کے نام سے ڈی جے میں گانا نہیں بجائیں گے، کبھی بھی نہیں بجائیں گے۔ بجائیں گے، بجائیں گے۔ اتنے لوگ جو موجود ہیں، امیدیں کبھی ہے کہ ہم 10ویں کے دن نہ رہیں، امیدیں کبھی ہے کہ نہ رہیں، ہو سکتا ہے ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں جتنے بھی حسینی ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اتنے لوگ بھی اگر کوشش کریں گے کہ کوئی بدبخت آپ کی قوم کا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو، آپ کا چچا ہو، آپ کا دادا ہو، آپ کا باپ ہو سکتا ہے کہ کوئی بجانے کے لیے کہے، اگر آپ حسینی ہو تو آپ اس وقت اسے روکو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ روکو گے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی سامنے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، نہ باپ کی اطاعت جائز ہے، نہ ماں کی اطاعت جائز ہے۔ ایک طرف ماں باپ، ایک طرف دین کی بات آئے گی تو پہلے دین، ماں باپ بعد میں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ نے اس وقت بھی اپنے عقل سے کام نہیں لیا تو قسم خدا کی میدان محشر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ تم نے خاص طور پر امام حسین کے نام سے ڈی جے نکالا تھا، اور خاص طور پر امام حسین کا نعرہ لگایا تھا، پھر اسی ڈی جے میں گانے بجائے، تازے بجائے، ڈانس کیا، اس طرح کے موج و مستی کیے کہ زبان کہنے سے لکنت آ جاتی ہے، زبان کہنے سے تاثیر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ حالات سے واقف ہیں، اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا، بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کر لیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور خاص طور پر ہماری ماں بہنیں، کیونکہ جہاں بھی مردوں کے درمیان بات کرتا ہوں، کہیں بھی میں کوئی بھی گفتگو کرتا ہوں، اپنی ماں بہنوں کو نہیں بولتا، الحمدللہ ضروری ہے، خاص طور پر ہماری ماں بہنیں یہ ضرور خیال رکھیں، کیونکہ میرے ہے سبحان اللہ، خاص طور پر ہماری ماں بہنیں خیال رکھیں کہ آپ 9ویں ہو یا 10ویں ہو، آپ بے پردہ کہیں بھی نہ نکلیں، کبھی بھی بے پردہ نہ نکلیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احباب خاندان والے جو عورتیں بچی تھی، انہیں اسی دن 10ویں محرم کے دن بالکل بے پردہ کیا گیا تھا، جس کے گھر میں جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہے بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے، ان کے گھر کی بیٹی کو بے پردہ گھوڑے پر سوار کیا گیا تھا۔ اس دن عورتوں کی عزت و عصمت کو تاتار کیا گیا تھا۔ آپ خیر منائیے کہ آپ باعزت ہیں، آپ عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتے ہیں، اپنے آپ کو مجروح مت کیجیے، کسی کی نظر کی، کسی گندی نظر کی آپ نشانہ مت بنیے، کیونکہ نگاہیں اڑتی ہے تو اکثر 99% نگاہیں گندی ہوا کرتی ہے۔ آپ سے گزارش کریں کہ خاص طور پر 9ویں اور 10ویں کے دن آپ گھر سے باہر نہ جائیں، اس دن روزہ رکھیں اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کروائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ امیدیں کبھی ہے کہ آپ کی سفارش حضرت زینب امام حسین کی بہن کرتی نظر آئے گی میدان محشر میں۔ اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے صدقے، آپ ان کے نام کے صدقے اگر اس کام سے آپ رک جاتے ہیں تو امیدیں کبھی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو میدان محشر میں رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بند کر دیا ہے۔ اگر آپ اس دن روکنا، باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں، امیدیں کبھی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بخشش سے کروائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس یہی گزارش، یہی درخواست، کہنے میں کوئی بھی غلطی خامی ہوئی ہو تو آپ سے ہم مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کریں گے ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ جب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں ہم سبوں کا مرتبہ بڑھتا ہے، جب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عزت بڑھتی ہے، جب ہماری عزت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھے گی، ہمارے نبی ہمیں بخش دے تو ہمارا ٹھکانہ جنت
ہوگا, پھر مزے ہی مزے ہوں گے. اسی لیے آپ سے گزارش کریں گے کہ جو بھی باتیں ہوئی کوئی بھی طریقے سے غلطیاں خامی ہوئی ہو, ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندہ کوشش کرے گا نماز روزے کی پابندی کریں گے. فر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.